أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچیوں، کیسے آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ آپ لوگ، آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب اور آپ کے ساتھی لوگ سب ٹھیک ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے؟ سب لوگ ٹھیک ہے نا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سب لوگ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سب لوگ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ، ماشاء اللہ. اور ٹھیک رہنا بھی ہم لوگ ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ اچھے سے رہنے کے لیے اور اچھے سے زندگی بشر کرنے کے لیے ہم کو کیا دعا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیشہ انسان کے تقدیر میں کیا ہے، انسان جو چاہتا ہے اس کے لیے وہ نہیں ملتا، بلکہ جو خدا نے فیصلہ کر دیا ہے وہی ملے گا. لیکن ہم لوگ کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ہم لوگ ہماری کتاب میں فقہ الحنفی میں 5th کلاس کی جو کتاب ہے نا، ہم لوگ چرچا کر رہے تھے. اس سے پہلے ہمارا باب کیا تھا؟ 17 عورت کے متعلق تھا، یعنی عورت کو، مرد کو کہاں تک اس کا سطر ہے، اور عورتوں کو کہاں سے کہاں تک ان کا سطر ہے، اور دوسرے لوگوں ان کا سطر کتنا کہاں تک چھپانا ہے، اس کے متعلق ہم لوگ چرچا کر رہے تھے، ہے نا؟ چرچا کر رہے تھے نا؟ پھر ابھی آج ہم ایک نیا باب، ایک نیا سبق شروع کریں گے. ٹھیک ہے؟ آج ہم ایک نیا باب، ایک نیا سبق شروع کریں گے. سب لوگ تیار ہیں؟ سب لوگ تیار ہیں؟ ہم ایک نیا سبق شروع کریں گے آج. دیکھیے، سب سے پہلے ہمارا سبق کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم لوگ سطر عورت کے بارے میں پڑھے، سطر کیا ہوتا ہے اور سطر کیا ہے اور کتنا سطر کرنا، ہم لوگ اس کے متعلق ہم لوگ پڑھے تھے، ہے نا؟ ابھی ہم لوگ کیا پڑھیں گے کہ عورتوں کو یعنی نماز کا حکم کیا ہے، نماز کے لیے کیا کیا ضروری ہے، نماز قبلہ کیا ہے، اور نماز میں فرائض کیا کیا ہے، نماز میں شرائط کیا کیا ہے، نماز میں سنتیں کیا کیا ہے، اس کے متعلق آج ہم ایک چرچا کریں گے. ایک نیا باب ہے ہمارا. ٹھیک ہے؟ پڑھیں گے سب لوگ. ہمارا باب دیکھیے، ایک نظر نماز کے احکام پر. ایک نظر نماز کے احکام پر، ان نماز کے متعلق، نماز کے جو احکام ہیں اس کے اوپر ایک جھلک، ایک نظر، ایک ان کے اوپر ایک طرف جسٹ ایک ان کے اوپر ایک نظر کرنا ہے ہم کو. نماز جب ہم پڑھتے ہیں اس کے اوپر ہم کو ایک نظر کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک نظر ثانی کرنا ہے. تو ہمارا چیپٹر نمبر 7 ہے. دیکھیے، ایک نظر نماز کے احکام پر. ایک نظر نماز کے احکام پر. نماز کے احکام جو ہے اس کے متعلق ہم کیا کریں گے؟ جسٹ کچھ مسئلہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ اس کے متعلق کچھ باتیں سیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس میں دیکھیے، نماز پڑھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. فرائض ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، سنتیں ہوتی ہے اور شرائط ہوتے ہیں. ان میں سے آج ہم لوگ کیا کریں گے؟ سب سے نماز کی جو شرائط ہے، نماز کی شرط تو ایسی چیز ہے جو نماز کے اندر تو داخل نہیں، نماز پر موقوف رہتی ہے. ایسی چیز ہے شرط، ایسی چیز ہے جو نماز سے تو کیا ہے اس کے اندر نہیں رہتا، لیکن وہ نماز کے تعلق رکھنے والی چیز ہے وہ شرط. تو سب سے پہلے دیکھیے، ہمارا جو سب سے پہلی جو شرط ہے نماز میں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے شرط کیا ہے نماز میں؟ تمام شرائط کتنے ہیں؟ 6 شرطیں ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ 6 شرائط ہیں. اس میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت. کیا ہے؟
طہارت، دیکھ رہے آپ لوگ، طہارت، طہارت معنی کیا ہے؟ اس کا بدن، اس کے اعضاء، اس کے کپڑے، اور جس جگہ پر نماز پڑھتا ہے اس جگہ کا پاک ہونا، ان تمام چیزوں کا پاک ہونا طہارت کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، اس کا کپڑا، اس کے بدن، اس کے اعضاء، اس کی جگہ، اس کا مصلی جس پر نماز پڑھے گا، وہ تمام چیزوں پر کیا ہونا، اس کو پاک ہونا ضروری ہے. اس میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز کا طہارت کا معنی ہوتا ہے. پھر دوسرا کیا ہے؟ ستر عورت کا چھپانا. نماز میں ستر عورت کو چھپانا دوسری شرط ہے، یعنی عورت کو چھپانا بہت ضروری ہے. مرد کا ستر کہاں سے ہے؟ ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک. کس کے لیے؟ یہ مردوں کے لیے ہے، ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک. اور عورتوں کا ستر کیا ہے؟ پورا بدن چھپانا، پورا بدن کے ساتھ ساتھ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں، دونوں پاؤں کے تلووں، پورا چہرہ. صرف اور صرف وہ اگر یہ کر سکتی ہے تو کیا ہے؟ آنکھ ہے جس سے دیکھنے کے لیے ہے. تو عورت تو تمام کے تمام کیا ہے؟ وہ پردے میں آتی ہے، وہ ستر میں آتی ہے. تو یہ عورت کا مسئلہ ہے. مرد تو ناف کے نیچے سے لے کر کے، ناف کے نیچے سے لے کر کے پاؤں کے گھٹنوں تک. ٹھیک ہے، یہ ہے مردوں کا، اور عورتوں کا بھی ہو گیا. پھر چوتھا نمبر کیا ہے؟ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز کی شرط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ نماز کا وقت ہونا ہے. جس وقت کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس وقت میں ہم نماز ادا کر رہے ہیں، وہ وقت نماز کا ہونا چاہیے. وہ نماز وہ وقت کا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کا وقت ہونا ضروری ہے. عصر کے وقت نماز پڑھتے ہیں تو عصر کا وقت پایا جانا ضروری ہے. عصر کے وقت سے پہلے آپ نماز پڑھتے ہیں عصر کے لیے، عصر کی نماز کے لیے، تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے کیا ہے نا، اس کو وقت ہونا ضروری ہے. جب وقت نہیں تو پھر نماز نہیں، کیونکہ نماز کا فرض ہوتا ہے جب وہ وقت آتا ہے. اس لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ وقت کا ہونا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد نیت کرنا. پانچواں نمبر کیا ہے؟ نیت کرنا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے ہم کو دل میں یہ ارادہ، یہ نیت ضرور رہنا ہے، یہ خیال ضرور رہنا ہے کہ میں ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں. یہ دل میں ہمارا ارادہ ہونا بہت ضروری ہے. بہت لوگ تو دل سے بھی نیت کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. لیکن کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دل میں نیت کرنا کیا ہے؟ بولے دل میں نیت کرنے کے ساتھ ساتھ زبان میں نیت کر لینا بہت ضروری ہے. کچھ لوگ اور اس کو زبردستی یاد بھی کرتے ہیں. ایسا کچھ ضرور نہیں ہے، بلکہ نیت صرف کیا ہے؟ ایک دل کے ارادے کا نام ہے. نیت آپ کو اگر دل میں اگر ہے کہ نہیں میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو ہمارا دل میں کیا ہے؟ پہلے سے وہ خیال آتے ہیں اور وہ اتنا ہی کافی ہے. لیکن زبان سے کہہ لینا، زبان سے اس کو ادا کر لینا، وہ کیا ہے؟ ایک مستحب اور ایک سنت طریقہ ہے، زبان سے کہہ لینا. تو نماز کی شرائط کتنے ہیں ٹوٹل؟ 5 ہیں. پہلا کیا ہے؟ سب سے پہلا کیا ہے؟ طہارت، استقبال قبلہ، ستر عورت، پھر ہے نماز کا وقت ہونا، پھر دل میں نیت کرنا. آپ لوگ بار بولیے، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نماز کا وقت ہونا، 5واں ہے نیت کرنا. یہ نماز کے شرائط میں سے آتے ہیں. پھر چھٹا یعنی 5واں ختم ہو گیا. اب اس کے بعد آتا ہے نماز کے ارکان، نماز کے فرائض. نماز میں کیا کیا چیزیں فرض ہیں؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتا کبھی کبھی کہ نماز میں کیا فرض ہے، کیا سنتیں ہیں، کیا واجب ہے، کیا نفل ہے، کیا مستحب ہے، کیا مباح ہے. اس کو ہم معلوم نہیں چلتا ہے. اس لیے ہم کیا کرنا ہے؟ اس کو الگ الگ ہو کر ہم پڑھیں گے. تو سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ نماز کے ارکان میں سے کیا ہے؟ نماز کے ارکان میں کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. یہ تکبیر تحریمہ کچھ لوگ شرائط میں گنے ہیں اور کچھ لوگ فرائض میں گنتے ہیں. اس میں اختلاف ہے. تو نماز میں اگر تکبیر تحریمہ گنتے ہیں تو تمام ٹوٹل 7 کیا ہوتے ہیں؟ فرائض ہوتے ہیں. اگر اس کو نہیں گنتے تو 6 فرض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 6 فرائض آتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا نماز میں؟ تکبیر تحریمہ. کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ یعنی جب ہم سب سے پہلے جب اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ باندھتے ہیں تو سب سے پہلے تکبیر کو تکبیر تحریمہ بولتے ہیں. تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. اور اس وقت ہم اس تکبیر کو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم تکبیر پڑھ کے ہم نماز ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری جو نماز میں شرط، نماز میں جو فرض ہے قیام کرنا. سب سے پہلے ہم نماز کے لیے ہم کھڑتے ہیں، ہے نا، کھڑا ہو کر ہم نماز پڑھتے ہیں. ہاں کوئی اگر عذر ہے، کوئی اگر مشکل کام ہے، کوئی مشکل اگر پریشانی تو اس وقت بیٹھ کر کے یا سو کر کے یا اشارے کے ساتھ، وہ تو بعد کی بات ہے.
لیکن پہلی جو حالت ہے وہ کیا ہے؟ نماز میں قیام کرنا، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قیام کا معنی کیا ہے؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ جب ہم کھڑتے ہیں نا، کھڑ کے جو نماز ادا کرتے ہیں اس کو قیام کہتے ہیں۔ تیسرا جو فرض ہے نماز میں، تیسری جو بات ہے وہ قرات کرنا۔ قرات کے بغیر نماز نہیں ہوگی، سمجھے؟ قرات کے بغیر نماز کو ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کوئی اگر ایسے کھڑا رہا اور نماز رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کی نماز صحیح ادا نہیں ہوگی۔ اس کے لیے نماز کو قرات کرنا پڑے گا۔ تو قرات میں کیا کریں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ کم از کم 3 آیت کی مقدار قرات کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ 3 آیت کی مقدار۔ سورہ فاتحہ پڑھنا تو کیا ہے؟ وہ تو کیا ہے؟ اس میں آتا ہے، واجب میں آتا ہے۔ سورہ ملنا میں بھی کیا آتا ہے؟ واجب میں آتا ہے۔ لیکن قرات کرنا کیا نماز میں فرض ہے، قرات کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ چوتھا نمبر آتا ہے سبر میں قیام، پھر قرات، پھر رکوع آتے ہیں۔ یہ ترتیب سے بتا رہے ہیں۔ رکوع ہم کرتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے، نماز پڑھتے جب رکوع کرتے ہیں، ہے نا؟ جب قیام کیے پھر قرات کرتے ہیں، قرات کے بعد پھر رکوع کرتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو دونوں پاؤں کے گھٹنے پر ایسا جما لینا، ایسا پکڑنا کہ آدمی کو اگر دھکیل دے تو بھی گرنا نہیں چاہیے، ایسا مضبوطی سے ہم کو وہاں پہ اسٹیبل اور ایسا ہو کر کے ہم کو رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ رکوع کرنا۔ اور رکوع کرتے ہوئے کیا ہے؟ دونوں ہمارا جو پیٹ کا جو حصہ ہے وہ برابر ہونا ہے، ایسا اونچا نیچے ایسا نہیں ہونا ہے، بلکہ ایسا اگر کوئی چیز رکھ دے اس کو تو گرنا بھی نہیں چاہیے، ایسا برابر ہونا ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ رکوع، چوتھا نمبر۔ 5واں نمبر یہ سجدہ کرنا۔ قیام کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، رکوع کیے، پھر سجدہ کرتے ہیں، ہے نا؟ نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں، وہ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز میں سجدہ کرنا فرض ہے۔ کوئی اگر رکوع کیا، تو سجدہ نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور فرائض کو چھوڑنے سے نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اگر واجبات کسی نے چھوڑ دیا تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، لیکن کسی نے اگر فرائض کو چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، سمجھے؟ اس کی نماز کو مکمل نہیں کر سکتا ہے وہ۔ اگر کوئی فرض کو چھوڑ دیا، کوئی اگر قرات کو چھوڑ دیا، کوئی اگر رکوع کرنا چھوڑ دیا تو پھر وہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ نماز کو صحیح ادا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ فرائض کو جو جتنے ہے وہ سب کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ قاعدہ اخیرہ میں یعنی سب سے لاسٹ جو تشہد ہوتی ہے، ہم تشہد پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، ہے نا؟ پڑھتے ہیں سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہے نا؟ یہ پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ یہ مقدار، اتنا پڑھنے کی مقدار میں بیٹھنا قاعدہ اخیرہ میں، یہ کیا ہے؟ فرض میں شامل ہوتا ہے۔ اگر اتنا نہیں بیٹھا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ چوتھا جو ہے خروج بسنعہ، یعنی نماز میں جب ہم بیٹھتے ہیں یا نماز میں جب آخری جو حالت رہتی ہے اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے؟ اتنا یعنی نماز ایسا کچھ کام کرنا جس سے سلام پھیرنے کے بعد ہم کچھ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خروج بسنعہ، لاسٹ جو نماز میں جو فرض ہے۔ تو سب سے پہلے سب فرض کیا ہے نماز میں؟ ٹوٹل 5 شرائط ہے۔ کیا ہے؟ ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ، پھر نماز کا وقت، نیت، یہ سب 5 شرائط ہیں۔ اس کے بعد نماز میں 5 شرائط ہو گئے، پھر نماز میں 7 فرض ہیں۔ پہلے کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، پھر قیام، قرات، رکوع، ہے نا؟ سجود، پھر قاعدہ اخیرہ، خروج بسنعہ، 7 ہوئے ٹوٹل، ہے نا؟ سورہ 7 ہو گئے نا؟ دیکھیں آپ ٹوٹل 7 ہو گئے۔ تو نماز کے ٹوٹل 7 ارکان ہوئے۔ پہلا تکبیر تحریمہ، دوسرا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، پھر قرات، پھر رکوع، پھر سجود، پھر قاعدہ اخیرہ، پھر خروج بسنعہ۔ یہ ٹوٹل آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ 7 بات آپ کو یاد کرنا پڑے گا اور ذہن میں بیٹھانا کہ نماز میں کتنے شرائط ہیں، کتنے فرائض ہیں۔ اگر یاد کیے تو کیا ہوگا؟ آپ کو بعد میں آسانی ہوگا سمجھنے میں، آپ کو جلدی سے کیا کر سکتے ہو؟ سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نماز کی شرائط ہوئے، اب نماز کے فرائض بھی ہو گئے۔
اب آتے ہیں نماز کے واجبات. نماز میں کیا کیا واجب ہے, نماز میں کیا کیا ہم کو کرنا واجب میں سے آتا ہے. ہم نے یہ جان لی کہ شرائط کیا کیا ہوتا ہے, فرائض کیا کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے وہ بھی جان لی. اب نماز کے واجبات آتے ہیں, اس میں سے ہم 2-3 باتیں پڑھیں گے تو ہم اپنے سبق کو ختم کریں گے. دیکھیے نماز کے واجبات پڑھیں گے سب پڑھیں گے. نماز کے واجبات, نماز کے واجبات کیا ہے؟ نماز کے واجبات کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں واجب ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ نماز میں واجب ہے. قرات کرنا کیا تھا؟ فرض تھا. یعنی ہم کچھ پڑھنا ہے نماز میں, وہ کیا ہے؟ فرض تھا. لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. پھر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بڑی یا چھوٹی سورت کا 3 آیت سے ملا کر پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ واجب میں آتا ہے. یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد سے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم سورہ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورہ ملانا, سورہ فلق ہو یا سورہ ناس ہو یا سورہ تبت یدا ہو. ٹھیک ہے, کوئی بھی سورت کو ملا کر کے اس کے ساتھ پڑھنا نماز فاتحہ کے ساتھ ساتھ اس سورہ کو ملانا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر نہیں ملائیں گے تو نماز ہمارے مکمل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, کوئی اگر سورہ نہیں ملایا تو نماز صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے؟ نماز میں کوئی فاتحہ سورہ کے بعد کوئی سورہ ملانا. پھر اس کے بعد ترتیب کی رعایت کرنا, یعنی پہلے کیا ہے؟ قیام, قرات, رکوع, تکبیر تحریمہ, قیام, قرات, رکوع, سجود, قاعدہ اخیرہ, خروج بے سنہی. یہ کیا ہونا؟ مکمل طور پر کیا ہونا ہے؟ ترتیب سے ہونا, ترتیب کے ساتھ ایک ایک بعد دیگر, ایک ایک بعد دیگر, ایک کے بعد دوسرا آنا ہے. ایسا نہیں کہ پہلے کیا کر دیے؟ سجدہ کر دیے پھر رکوع کر رہے ہیں, پھر قرات پہلے کیا کر دیے؟ تکبیر پہلے سجود چلے گئے پھر بعد میں اٹھ کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرات کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ صحیح نہیں. بلکہ ترتیب کی رعایت کرنا بھی کیا ہے؟ واجب میں آتا ہے اور وہ بہت ضروری ہے. کبھی کوئی ایسا نہیں کہ سجدہ کر دیا پھر رکوع کر رہا ہے, رکوع سے پہلے کیا کر رہا ہے؟ قرات کیا پھر رکوع کر رہا ہے. ایسا نہیں, بلکہ ترتیب کرنا ہے, قیام کرنا ہے, رکوع کرنا ہے, سجود کرنا ہے, پھر لاسٹ میں تشہد میں بیٹھنا ہے, سلام پھرنا ہے. یہ سب کیا ہے؟ ایک ترتیب ہے, اس کے مطابق کیا کرنا ہم کو چلنا پڑے گا. پھر اس کے بعد ہے چوتھی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ ہر رکعت میں 2 سجدے کے درمیان زیادہ تاخیر نہ ہو. ہر رکعت میں, ہر بات میں 2 رکعت کے درمیان بہت زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. ایک رکعت ہو گئی, اٹھا, پھر دوسری رکعت کے لیے گیا, یہ 2 رکعتوں کے درمیان میں کوئی زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک رکعت پڑھے پھر اس کے بعد ایک دم 2 منٹ یا 2.5 منٹ بیٹھ کر کے دوسری رکعت میں جا رہے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اچھی بات بھی نہیں ہے کیونکہ اس کو ہم کیا کرنا پڑے گا؟ صحیح سے ادا کرنے کے لیے ہم کو نماز کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے. اگر وہ صحیح نہیں ہوگا تو وہ ہماری نماز مکمل بھی نہیں ہوگی. اس کی وجہ سے کیا کرنا پڑے گا؟ صحیح سے ادا کرنا پڑے گا. پھر تعدیل ارکان, یعنی ہر بات کو مکمل طور پر برابر کرنا. رکوع کیے, سجود کیے, قاعدہ اخیرہ کیے, خروج بے سنہی کیے, تعدیل ارکان. ہر ایک نماز میں کیا ہونا ہے؟ برابر ہی ہونا ہے. کیا کہ رکوع میں بہت ٹائم لگا دیے اور رکوع میں بہت ٹائم لگانے کے بعد کیا ہوا؟ سجدے میں بہت کم ٹائم دیے. ایسا نہیں ہے, بلکہ تعدیل ارکان, ہر اس کے لیے کیا کرنا؟ برابر ٹائم دینا ہے. جتنا سجدہ میں دینا ہے اتنا رکوع میں دینا ہے, اور جتنا اتحیات میں ہم کو ٹائم دیا اتنا ہم کو اتنا ٹائم دینا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں زیادہ ٹائم, اس میں کم ٹائم, اس میں کم ٹائم, اس میں زیادہ ٹائم. ایسا صحیح نہیں ہو. ٹھیک ہے, اور وہ اچھی بات بھی نہیں ہے. اس لیے ہم کو مکمل طور پر کیا کرنا ہے؟ اس کا ہم کو لحاظ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر ہم آنے والے سبق میں, آنے والے دن میں انشاءاللہ باقی حصہ جو ہمارا ہے اس کو کیا کریں؟ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. آج ہم اتنا ہی کافی کرتے ہیں. اوکے, آج کے لیے ہم اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.